بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ بات ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور میں یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہم دونوں مسجد میں داخل ہوئے، یعنی مسجد نبوی، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر اندر مسجد میں ذرا دور کوئی شخص ہے جو کہ کھڑا ہوا نماز میں مشغول ہے، لیکن ہم اسے پہچان نہیں سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور کچھ دیر تک وہیں کھڑے ہوئے کان لگا کر اس کی تلاوت قرآن سنتے رہے کہ وہ شخص نماز کے دوران جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، یعنی مسجد میں ہی کہ جہاں یہ دونوں حضرات موجود تھے، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن رطبا کما نزل فلیقرأہ علی قراءة ابن ام عبد، یعنی جس کسی کی خواہش ہو کہ وہ قرآن کریم کو اسی طرح تر و تازہ اور اسی طرح درست حالت میں پڑھے کہ جس طرح یہ قرآن اللہ کے پاس سے نازل ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسی طرح قرآن پڑھا کرے کہ جس طرح ابن ام عبد اس وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ اور ابن ام عبد سے مراد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اس سے عبداللہ ابن مسعود کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ واضح و ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم وہاں کچھ دیر مسجد میں ہی بیٹھے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ہم دونوں بھی، اور جب اس دوران وہ شخص کے جسے ہم نے پہچانا نہیں تھا، جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا نہیں دیا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، تو وہ شخص جب نماز سے فارغ ہو چکا تو اب اس نے دعا کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا کہ اسے تو خبر نہیں تھی کہ اس وقت مسجد میں میرے پیچھے فلاں اور فلاں بھی موجود ہیں، اور یوں وہ بے خبری میں اور مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور دل جمعی کے ساتھ وہ شخص یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اب اپنے اللہ کے ساتھ دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی دور سے ہی ہمارے ساتھ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہیں سے بہت ہی پیار بھرے انداز میں دعا مانگتے ہوئے انہیں دیکھتے رہے، اور بار بار یہ کلمات ارشاد فرماتے رہے کہ سل تعطہ سل تعطہ، یعنی اور مانگو
تمہیں عطا کیا جائے گا اور مانگتے جاؤ اللہ سے، تمہیں عطا کیا جائے گا جو کچھ تم اللہ سے آج مانگو گے۔ تو یقیناً یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور یہ کس قدر خوش نصیبی ہے کہ کوئی شخص دعا میں مشغول ہے اور اسے اس حالت میں دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے کہ اور مانگتے جاؤ اور مانگتے جاؤ، کہ جو کچھ تم مانگو گے تمہیں اللہ کی طرف سے وہ عطا کیا جائے گا۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کیفیت دیکھ کر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے یہ الفاظ اور یہ کلمات سن کر بہت ہی رشک آنے لگا کہ کس قدر خوش نصیب ہے یہ انسان کہ جس کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود۔ اور پھر اس کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اٹھ کر وہاں سے چل دیے، اور میں نے یہ سوچا کہ کل صبح میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤں گا اور انہیں اس واقعے کی خبر دوں گا کہ اے عبداللہ، رات کے وقت جب تم وہاں مسجد نبوی میں نماز میں اور پھر دعا میں مشغول تھے تو ایسی کیفیت پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تلاوت سنتے رہے اور وہاں تمہارے قریب کھڑے رہے، اور پھر کن شاندار الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تلاوت کی تعریف کی، اور پھر یہ کہ جب تم دعا میں مشغول تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انتہائی پیار بھرے انداز میں اور محبت بھرے انداز میں تمہیں دیکھتے ہوئے اپنی زبان مبارک سے یہ کلمات ارشاد فرماتے رہے کہ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، تم جو کچھ مانگو گے اللہ کی طرف سے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ صبح جاؤں گا عبداللہ ابن مسعود کو خبر دوں گا تو وہ کس قدر خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ صبح جب ہوئی تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر تاکہ انہیں مطلع کریں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ ابو بکر صدیق تو مجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور مجھ سے پہلے ہی عبداللہ ابن مسعود کو تمام واقعہ سنا چکے ہیں۔ تو عمر فرماتے ہیں کہ تب میں سوچنے لگا کہ ابو بکر کی شان دیکھو کہ یہ کیسا عجیب و غریب انسان ہے یہ ابو بکر، یہ تو ہمیشہ ہی ہر خیر کے کام میں، ہر بھلائی کے معاملے میں مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، مجھ سے آگے بڑھ جایا کرتے ہیں ہمیشہ، اور آج بھی یہ مجھ سے اس خیر کے کام میں آگے بڑھ گئے کہ میں تو بڑے شوق میں یہاں پہنچا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کو یہ اتنی بڑی خوشخبری سناؤں گا، لیکن آج بھی ابو بکر مجھ سے سبقت لے گئے اور مجھ سے پہلے ہی یہاں آ پہنچے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، وقت کا یہ سفر جاری رہا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس طرح ابتدائے اسلام کے زمانے سے لے کر وہاں مکی زندگی کے دوران ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت و معیت
سے مستفید ہوتے رہے۔ بعینہ ہی اسی طرح اب یہاں مدنی زندگی میں بھی ان کی یہی کیفیت جاری تھی کہ رات دن اور صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے معاملات ہیں، اور یہ صحبت و معیت، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض اور دینی علم حاصل کرنے کا یہ سلسلہ، اور یہ کہ ابتدائے اسلام سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے محبت و شفقت کا جو سلسلہ تھا، اور جو اس قدر گہرا اور دلی تعلق تھا، تو اس کا نتیجہ یہی تھا کہ تمام دینی علوم میں، اور بالخصوص وہ علوم کے جن کا تعلق قرآن کریم سے تھا، ان تمام علوم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو غیر معمولی مہارت اور مکمل دسترس حاصل ہو چکی تھی، اور یہی ان کا جو علمی مقام و مرتبہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بعض اوقات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود سے اس بات کی فرمائش کیا کرتے تھے کہ اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تو ایسا ہی جب ایک بار موقع پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اقرأ علی، یعنی اے عبداللہ تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ یہ قرآن تو خود آپ پر ہی نازل ہوا ہے؟ یعنی میں اتنی ہمت اور اتنی بڑی جرأت کس طرح کروں کہ یہ قرآن تو خود آپ پر ہی نازل ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں یہ قرآن سنوں کسی دوسرے سے، کہ مجھ پر یہ قرآن نازل کیا گیا اور میں ہمیشہ اس قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں یہ قرآن جو کہ مجھ پر نازل کیا گیا ہے کسی دوسرے کی زبانی سنوں۔ تو اس لیے اے عبداللہ میرے سامنے قرآن پڑھو۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کے طور پر میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور اس دوران تلاوت کرتے کرتے مسلسل جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی طرف سے اس آیت میں، یہ آیت جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے، اس آیت میں اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ذرا سوچئے کہ اس دن کیا کیفیت ہوگی کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو حاضر کریں گے، اور پھر یہ کہ اے ہمارے نبی ان تمام گواہوں پر گواہی دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے، حاضر کریں گے۔ یعنی ناظرین، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو گزر چکے تھے، ان میں سے ہر نبی کو قیامت کے دن اس مقصد کے لیے اللہ کے سامنے لایا جائے گا کہ ہر نبی اپنی اپنی امت کے بارے میں اس بات کی گواہی دے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ، میں نے تو تیرا دین اور تیرا پیغام ان لوگوں تک مکمل پہنچا دیا تھا، بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی غفلت یا کوتاہی کے۔ لیکن اس کے باوجود اے اللہ، اگر ان میں سے کوئی اسلام نہیں لایا اور میرے دین کو، میرے پیغام کو قبول نہیں کیا، اگر ان میں سے کسی نے، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے تو فریضہ ادا کر دیا تھا، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ان تمام گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے تیرا دین مکمل طریقے سے اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے اس امانت کا حق ادا کر دیا تھا۔ تو یقیناً یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں قیامت کے روز اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ اور چونکہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خبر دے دی گئی اس بات کی کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنا اپنا فرض پورا کر دیا تھا، چونکہ یہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس علم کی وجہ سے جو کہ انہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، یہ گواہی دیں گے۔ ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب اور مفہوم ہے، اور پھر یہ کہ آگے کیا ہوا، کہ اصل گفتگو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر مزید گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔